انفاق بڑے نفع کا سودا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق اتنا بڑا نفع کا سودا ہے کہ آدمی آسانی سے اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسان ایک دانہ بوئے اور 700 دانے کاٹے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ انسان بہت بڑا نادان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس کا خسارہ ہے، حالانکہ ایک نقصان کا نہیں بلکہ سراسر نفع کا سودا ہے۔ وہ آج جو مال خرچ کرے گا کل اس کا بہترین صلہ اسے ملے گا۔ یہاں 1 پیسہ صرف کرے گا تو وہ بڑھ کر 10 بلکہ 700 پیسے کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ فرمایا اللہ جسے چاہے گا اس سے بھی بڑا اجر عطا کرے گا، اور اللہ وسعت اور علم والا ہے۔ یعنی انسان نے اس دنیا میں جو کچھ خرچ کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، جو اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اور فزونتر ہو کر ملے، اس اجر و اضافے کو کن الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ جو اللہ کا بندہ اس اجر عظیم کا مستحق قرار پائے، کون ہے جو اس کی سعادت پر رشک نہ کرے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، صدقے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اضعاف مضاعفہ وعند اللہ مزید، اس کا ثواب بڑا چڑھا کر دیا جائے گا اور اللہ کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مال بے حساب اضافے کے ساتھ ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور اس وقت وہ لوٹایا جائے گا جبکہ وہ خالی ہاتھ ہوں گے اور اس بات کے محتاج ہوں گے کہ اللہ کا تعالیٰ کا دست کرم ان پر ہو۔ قرض حسن۔ انفاق فی سبیل اللہ کو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر قرض حسن یا اچھا قرض کہا گیا ہے۔ قرض حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حلال اور طیب مال خرچ کیا جائے اور اخلاص اور خوشدلی کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ البقرہ 245۔ انفاق فی سبیل اللہ کو قرض اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الادا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ اس کے ذمہ قرض ہے جسے وہ آخرت میں لازماً ادا کرے گا، اور آدمی کے اندازے یا قیاس و گمان سے زیادہ اضافوں کے ساتھ ادا کرے گا۔ وہی ان اضافوں کا حال بہتر طور پر جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہے کہ اس کا دیا ہوا مال بندہ جب اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس سے وہ اپنے اوپر قرض سے تعبیر کرتا ہے۔ اس قرض حسن کا اور اس کے اجر کا ذکر ایک جگہ ان الفاظ میں ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم اجر ولهم اجر کریم۔ الحدید 18۔ روایت ہے کہ ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دحدہ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں اقرار کرتا ہوں میں نے اپنے رب عز جل کو اپنا باغ قرض دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑا باغ تھا، اس میں کھجور کے 600 درخت تھے، اس میں ان کی بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ باغ کی ملکیت سے دستبردار ہو کر نکلے تو اس میں داخل نہیں ہوئے۔ کنارے کھڑے ہو کر بیوی کو آواز دی دہدہ باہر نکل آؤ، میں نے اپنے رب کو یہ باغ قرض دے دیا ہے۔ بیوی نے کہا بہت اچھا سودا کیا تم نے۔ وہاں سے اپنا سامان اور بچوں کو لے کر نکل آئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی بڑے بڑے اور کھجور سے لدے ہوئے درخت ابو دحدہ کے لیے جنت میں ہیں۔ ہر وقت اور ہر حال میں انفاق۔ اللہ کے بندوں کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مال و اسباب کی محبت کی جگہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے دین کی محبت جاگزیں ہوتی ہے۔ وہ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں خفیہ اور اعلانیہ اپنی دولت لٹاتے رہتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ البقرہ 274۔ اہل ایمان دولت و ثروت کے مالک ہوں یا عسرت و تنگ دستی سے گزر رہے ہوں، انفاق فی سبیل اللہ کا ثبوت دیتے رہتے ہیں، حالات موافق ہوں یا ناموافق، ہر حال میں ان کا یہ جذبہ زندہ اور بیدار رہتا ہے۔ قرآن مجید ان کی اس رخ سے تعریف کرتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، آل عمران 134۔ ایک تونگر
زر و جواہر لٹا کر بھی آسائش اور راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ایک نادار اور فقیر اپنی جھولی خدا کی راہ میں خالی کر دے اور مسرت سے جھوم اٹھے کہ جو کچھ تھا میں نے پیش کر دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس انفاق کی بڑی قیمت ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، صدقات میں افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، یعنی ایک کم آمدنی والا اپنی محنت و مشقت سے جو حاصل کرے وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ اس کے بعد فرمایا ابدم بمن تعول، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کا آغاز ان افراد سے کرو جن کا نان و نفقہ تم پر ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایک تنگ دست آدمی اپنی پونجی اللہ کی راہ میں دے دے اور صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے، یا بیوی بچوں کی ضروریات کو نظر انداز کر دے، خود بھی پریشان ہو اور انہیں بھی پریشانی میں ڈال دے۔ لیکن اگر آدمی اپنے متعلقین کے ساتھ ایثار و قناعت اور صبر کا ثبوت دے سکتا ہو تو ایک نادار کا معمولی صدقہ اور انفاق اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ دریافت کیا گیا کہ کس طرح سبقت لے گیا؟ فرمایا ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس نے ان میں سے ایک صدقہ کر دیا، دوسرے کے پاس بہت سا مال تھا، اس میں سے اس نے 1,00,000 دیے، اس کے باوجود اس نے آدھی دولت نہیں دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کی مقدار کو نہیں، اس جذبے کو دیکھتا ہے جو انفاق کے پیچھے موجود ہے۔ منافقین اللہ کے ان مخلص بندوں کو ریاکاری کا طعنہ دیتے تھے جو اس کی راہ میں آگے بڑھ بڑھ کر خرچ کرتے تھے، اور جو نادار اپنے حقیر سے آمدنی پیش کرتے ان کا مذاق اڑاتے کہ اللہ کو آخر اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کے دین کا اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں صدقے کا جب حکم دیا گیا تو ہماری حالت یہ تھی کہ معاش کے لیے پیٹ پر بوجھ ڈھوتے تھے۔ ابو عقیل نے محنت مشقت کے بعد نصف سا صدقہ کیا، ایک دوسرا شخص اس سے کچھ زیادہ لے کر حاضر ہوا۔ منافق کہنے لگے اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ انفاق سے مال میں اضافہ۔ دنیا کا عام قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کے صرف کرنے سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ برعکس ہے۔ یہاں خرچ کرنے سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز دی جائے تو اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے اور خیرات سے کبھی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ بندہ عفو و درگزر سے کام لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور تواضع اختیار کرے تو اس سے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے حق میں اس کے فرشتے خیر و برکت اور اجر و ثواب کی دعا کرتے ہیں، اور بخیل اور کنجوسی کو ان کی بد دعائیں ملتی ہیں، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں تباہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے جب صبح کرتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اس کا بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کرے اور دولت روک کر رکھے اسے برباد کر دے۔ سود اور صدقہ ایک دوسرے کے مخالف عمل ہیں۔ سود میں کمزور انسانوں کا خون چوسنے کا اور صدقے میں ان کی مدد کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ سود کے مال سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، صدقات سے دنیا میں بہتر نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ البقرہ 276۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی پاک کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے،
ایک کھجور یا اس کے برابر کوئی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا اور قبول کرتا ہے، پھر اسے بڑھاتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کی پرورش کرے اور اسے پروان چڑھائے، یہاں تک کہ یہ معمولی صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔